حامان کے اور ان کے لشکر کے قبضے کو ختم کر دیں۔ تو پھر کیا کیا؟ یعنی موسیٰ علیہ السلام کے ظہور سے مراد میں نے کہا قلب روحانی کا ظہور ہے۔ اگر قلب روحانی انسان کا موجود تو یہی ہوتا ہے، بدن سے باہر نہیں ہوتا۔ فی انفسکم افلا تبصرون، ہے تو تمہارے اندر ہی، دیکھتے کیوں نہیں ہو؟ باہر سے تو کوئی نہیں آتا، باہر سے کوئی نہیں آیا کرتا، ہوتا تو آنے والا اندر ہی ہے۔ افلا تبصرون، تمہاری آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، پردہ اٹھاؤ تو تمہیں کوئی نظر آئے، پردہ اٹھاؤ تو تمہیں نظر آئے۔ فی انفسکم، تمہارے اندر ہی ہے۔ یعنی ظاہر کی دنیا میں بھی اصول یہی ہے، ظاہر کی دنیا میں بھی اصول یہی ہے۔ لوگ کہتے ہیں تنگ آ کر کہ اب تو کوئی ایسا چاہیے، اب تو کوئی ایسا چاہیے جو آ کے یوں کر دے اور یہاں کر دے، تو تب جا کے جان چھوٹے۔ اب یہ بیٹھ کر باتیں کرنے والوں سے پوچھو کہ وہ اب تو کوئی ایسا چاہیے، وہ آسمان سے آئے گا؟ پہچاننے کی کوشش کرو، وہ جیسا چاہیے وہ تمہیں میں موجود ہے، وہ موجود ہے۔ غفلت کے پردے اٹھاؤ، پہچانو، اس کے پیچھے لگو، تو پھر جو چاہتے ہو وہ ہو جائے گا۔ اگر یہی کہتے رہو کہ کوئی ایسا چاہیے جو آ کے یوں کر دے، تو خالی یوں ہی دیکھتے رہو گے تو خدا نے پھر کہوں گا آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی۔ وہ ایسا اس قوم کو نہیں ملتا جو قوم اس کے لیے خود اٹھ کھڑی نہ ہو۔ فی انفسکم، وہ ہوتا تمہارے اندر ہی ہے، اور وہیں اندر ہی سے انقلاب آتے ہیں اور یہیں سے ہی اٹھتے ہیں، آسمانوں سے کوئی نہیں آتے۔ اسی طرح من کی اس سلطنت میں انقلاب، روحانی انقلاب لانے والوں، جس روحانی قلب نے، دل نے انقلاب لانا ہے، وہ بھی کہیں باہر سے نہیں آئے گا، وہ بھی تمہارے اندر پہلے سے رکھ دیا گیا ہے۔ بس اس کو پہچانو، اسے زندہ کرو، اس کے لیے محنت کرو، تو نفس کی سلطنت خود بخود ٹوٹ۔ موسیٰ علیہ السلام، یعنی تمہارے اندر کا موسیٰ، اگر تم اپنے اندر کے موسیٰ کو پہچان لو، اندر کے موسیٰ کو پہچان لو اور اس کا ساتھ دو، تو فرعون کی سلطنت کے ختم ہونے میں دیر نہیں لگے گی۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، ہم نے کہا، ہم نے پھر موسیٰ کی ماں کو کہا، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے فرمایا کہ تو اس کو دودھ پلاتی رہے، دودھ پلاتی رہے اور خاص وقت کے آنے تک پالتی رہے۔ اب یہاں عرفانی تعبیر میں ام موسیٰ سے مراد نفس لوامہ ہے، وہ قلب روحانی کی ماں۔ موسیٰ سے مراد قلب روحانی ہے، اور اس کی ماں ام موسیٰ سے مراد وہ نفس لوامہ ہے، اور نفس لوامہ وہ ہے جو فطرت سلیمہ پر، اصل فطرت پر باقی ہوتا ہے۔ نفس امارہ اصل فطرت سلیمہ سے ہٹا ہوا ہوتا ہے، اور نفس لوامہ اصل فطرت سلیمہ پر برقرار اور باقی ہوتا ہے۔ اور اصل فطرت سلیمہ یہ ہے کہ وہ امتیاز کرتی ہے، الہمہا فجورہا و تقواہا، وہ اچھائی اور برائی میں فرق کرتی ہے، اور اچھائی کو پسند کرتی ہے اور برائی کو ناپسند کرتی ہے۔ یہ اصل فطرت ہے انسان کی۔ اور ماں عربی زبان میں اصل کو کہتے ہیں۔ آپ سوچیں گے کہ یہ عرفانی تعبیر میں موسیٰ کی ماں موسیٰ سے مراد اصل فطرت کیسے لے لیا آپ نے؟ وہ نقطہ بھی سمجھا دوں، یعنی بنائے تفسیر بھی سمجھا دوں۔ عربی زبان میں کہتے ہیں جڑ کو،
ماں کو بھی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اولاد کی جڑ ہوتی ہے، اولاد اس کے اندر سے، اس کے پیٹ سے نکلتی ہے۔ جیسے درخت جڑ سے نکلتا ہے تو جڑ درخت کی کہلاتی ہے۔ درخت جو جڑ ہے وہ اپنے درخت کی کہلاتی ہے، کیوں کہ پورا درخت جڑ سے نکلتا ہے۔ اسی طرح اولاد چونکہ ماں کے پیٹ سے نکلتی ہے، لہذا ماں اولاد کی جڑ ہونے کی وجہ سے کہلاتی ہے۔ موسیٰ کی ماں، یعنی موسیٰ کی ماں، اور کا اشارہ اصل کی طرف ہو گیا نا، تو اس لیے ارشاد فرمایا وہ جو قلب روحانی ہے اس کی اصل جڑ فطرت سلیمہ ہے، اور فطرت سلیمہ جس نفس میں پائی جاتی ہے اس کو نفس لوامہ کہتے ہیں۔ قلب روحانی فطرت سلیمہ میں سے نکلتا ہے، بولیے، فطرت سلیمہ میں سے، صحیح فطرت میں سے نکلتا ہے، اور اس فطرت سلیمہ کے حامل نفس کو نفس لوامہ کہتے ہیں۔ تو اب حضرت موسیٰ کی ماں موسیٰ سے مراد نفس لوامہ ہے۔ ہم نے کہا اے نفس لوامہ، تو اپنی فطرت سلیمہ کا دودھ قلب روحانی کو پلاتی رہ۔ ہائے ہائے ہائے، یعنی وہ فطرت سلیمہ کی جو خوبیاں ہیں، وہ نیکی کو پسند کرنا، برائی کو ناپسند کرنا، اور جہاں سے آئی ہے اس اصل سے محبت کرنا، وہ جو فطرت سلیمہ میں قالو بلا، وہ فطرت سلیمہ ہے جس میں رب کے رب ہونے کی یاد برقرار رہتی ہے۔ فرمایا ان ارضعیہ، اس قلب روحانی کو، یہ جو بچہ ہے، تو اپنی فطرت سلیمہ کے ذریعے اس کو دودھ یعنی روحانی خوراک دیتی رہے تاکہ یہ وقت آنے تک پلتا رہے۔ گویا ہم نے نفس لوامہ کو قلب روحانی کی ماں بنا دیا، اس کی جھولی میں دے دیا، اور اس کی فطرت سلیمہ کے دودھ اور فطرت سلیمہ کی اچھی خوراک کے ساتھ اس کو پالنا شروع کر دیا۔ اب اشارہ اس امر کی طرف ہے کہ ارے بدن کی دنیا میں روحانی انقلاب چاہنے والوں، دل کو دو طریقوں سے پالا جا سکتا ہے۔ چاہو تو دل کو بری خواہشیں دے دے کر پالتے رہو، چاہو تو فطرت سلیمہ کی پاکیزہ خوراک سے پالتے رہو۔ تو فرمایا ہاں، دل کی اچھی خواہشیں جو اس کو نیکی میں آگے بڑھائیں وہ مہیا کرو، یہ دودھ ہوگا فطرت سلیمہ کا۔ اور فرمایا فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، پھر ساتھ خوف رہے گا جب یہ دل، قلب روحانی قلب پلے گا تو نفس امارہ بھی تلاش میں ہوگا کہ جہاں دل پلتا ہوا نظر آئے، جہاں قلب دل پلتا ہوا نظر آئے تو نفس امارہ تلاش میں ہوگا کہ میں اس پر غلبہ پالوں، میں اس پر غلبہ پالوں۔ نفس امارہ اس تلاش میں ہوگا کہ میں قلب روحانی پر غلبہ پالوں۔ تو فرمایا اے موسیٰ، اے نفس لوامہ، اے فطرت سلیمہ، جہاں نفس امارہ کے غلبے کا ڈر ہو تو اسے صندوق میں ڈال کر قلب روحانی کو سمندر میں پھینک دینا۔ یعنی فطرت سلیمہ کی جو نیکیاں ہیں اور جو انوار اور تجلیات ہیں طبیعی علوم نافعہ کے، اور جو پاکیزہ انوار اور تجلیات ہیں اور پاکیزہ خصلتیں ہیں اور پاکیزہ طبیعتیں ہیں، ان کی موجیں جو سمندر ہیں ان میں اس کو دبا دینا تاکہ نفس امارہ کے حملے سے دل بچ جائے۔ تو دل کو جب خطرہ نفس امارہ حملہ کرنا شروع کرتا ہے نا دل پر، اور ابھی دل کمزور ہوتا ہے، دل ابھی اتنا طاقتور نہیں ہوتا کہ نفس امارہ سے جنگ کر سکے، لڑ سکے، تو پھر اسے صندوق میں بند کر کے دبانا پڑتا ہے،
ان موجوں میں، سمندر میں، صندوق میں بند کر کے ڈال دیا جاتا ہے تاکہ نفس امارہ کے حملے سے دل بچ جائے، تا کہ وہ جوان ہو کر اپنی حفاظت خود کر سکے۔ کتنی بڑی بات فرما دی۔ یہ ریاضات کا وہ گوشہ ہے کہ جب تک قلب روحانی طاقتور نہ ہو تو مختلف خواہشوں سے اپنے آپ کو بچایا جاتا ہے، یہ ریاضت کی جاتی ہے، مجاہدہ کیا جاتا ہے، اور خود کو مجاہدے کے سمندر میں دل کو صندوق میں بند کر حفاظت کے ساتھ مجاہدے کے سمندر میں رکھا جاتا ہے تاکہ نفس امارہ کی خواہشوں کا حملہ اس دل کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ صوفیاء ریاضت کرتے ہیں، اپنے آپ کو بچاتے ہیں، تو یہ کھانے پینے سے بھی بچایا، شہوت سے بھی بچایا، بری بات کے سننے سے بھی بچایا، بری بات کے دیکھنے سے بچایا، بری مجلس سے بچایا، بری صحبت سے بچایا، بری دوستی سے بچایا، بری گفتگو سے بچایا، بری خواہشوں سے بچایا، ہر وہ ماحول اور ہر وہ چیز جو اثر ڈالے اور اس کمزور اور ناتواں روحانی دل کو نقصان پہنچا دے، اس سے بچانے کے لیے اس کو حفاظت کے صندوق میں رکھا جاتا ہے۔ فرمایا اس کو ڈال دینا حفاظت کے صندوق میں اور فطرت سلیمہ کے سمندر میں گم کر دینا، اور ڈرنا نہیں، غم نہ کرنا، یہ غرق نہیں ہوگا۔ اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، ہم پلٹا کے اسے تیرے پاس لے آئیں گے۔ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، پلٹا کے لے آئیں گے۔ پھر وہ قلب روحانی کی حفاظت کر دی تاکہ نفس امارہ اور اس کی خواہشوں کے غلبے سے بچ جائے، اور پھر اس کی نگرانی فرما دی، اور چلتے چلتے وہ وقت آیا کہ پھر وہ صندوق بالآخر اسی نفس کی محل میں، اس کے سلطنت میں، اس کے محل میں آ پہنچا۔ اب قلب روحانی کو کھولا گیا اور وہاں پھر دو افراد سامنے بیٹھے ہیں۔ کھولا گیا، دو افراد ہیں، ایک طرف فرعون ہے اور ایک طرف فرعون کی بیوی ہے۔ ایک طرف فرعون ہے اور ایک طرف فرعون کی بیوی ہے، دو افراد ہیں۔ قرآن مجید یہاں بیان فرماتا ہے فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ۔ فرعون کے محل میں پہنچ گیا ہے، یعنی وہ دل بالآخر ابتداً اسی نفس کی سلطنت اور نفس کے محل میں آ گیا ہے، نفس امارہ کے محل میں آ گیا ہے، اور اتنی دیر اس کو بچایا ہے، اتنی دیر تک بچایا ہے کہ پہلے تنہا نفس امارہ تھا، فرعون تھا، اب اس کی ایک خاص مدت تک حفاظت کر کے اس وقت اس قلب روحانی کو باہر نکالا کہ تنہا فرعون نہیں، اب مقابلے میں اس کی بیوی بھی آ گئی۔ وقالت امرأۃ فرعون، فرعون نے دیکھا قلب روحانی کو حضرت موسیٰ کی شکل میں، اور اس نے کہا کہ مجھے اس سے ڈر لگ رہا ہے۔ قلب روحانی کو نفس امارہ نے دیکھا، قلب روحانی کو نفس امارہ نے دیکھا تو نفس امارہ بول اٹھا، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ یہی قلب روحانی کہیں مجھے قتل نہ کر دے، میری سلطنت کا تختہ اسی روحانی دل کے ہاتھوں الٹ نہ جائے، کہیں یہ دل روحانی قلب میری طاقت کو ختم نہ کر دے، میرے پنجے کو مروڑ نہ دے، مجھے قتل نہ کر دے، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ ساتھ اس کی بیوی وقالت امرأۃ فرعون، وہ نفس مطمئنہ کی علامت ہے، وہ مومنہ تھی۔ کیا نام تھا؟ آسیہ، مومنہ، ایماندار۔ وہ آسیہ مومنہ، فرعون کی بیوی،
اس کا ذکر نفس مطمئنہ کے روپ میں کیا گیا ہے۔ اس وقت تک قلب روحانی کو چھپایا جب تک ادھر نفس مطمئنہ وجود میں نہیں آ گیا۔ نفس مطمئنہ وجود میں نہیں آ گیا تو پہلے نفس لوامہ کے ذریعے قلب روحانی کی حفاظت کی۔ کیا؟ نفس لوامہ کے ذریعے قلب روحانی کی حفاظت کی۔ جب نفس لوامہ کو خطرہ ہوا کہ معاملہ میری طاقت سے باہر ہے، کہیں نفس امارہ مجھ سے چھین نہ لے، تو حکم ہوا نفس لوامہ اب تو اس کو چھوڑ دے، اب تجھ سے اگلے نفس مطمئنہ کے پاس اس کو بھیجتے ہیں۔ اور پھر سمندر کی موجوں کے ذریعے فرعون کے محل میں جب پہنچایا، صندوق کھولا تو نفس امارہ پھر لپکا کہ مجھے تو اس قلب روحانی سے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں مجھے قتل نہ کر دے۔ ادھر سے نفس مطمئنہ بول اٹھا کہ تجھے ڈر لگ رہا ہے پر میری آنکھوں کو ٹھنڈک مل رہی ہے۔ نفس امارہ نے کہا فرعون نے، میں اس قلب روحانی کو قتل کرتا ہوں، میں اس کو مارتا ہوں، مجھے یہ روحانی دل اچھا نہیں لگ رہا، کیونکہ اس کی جو شیطانی سلطنت کو نقصان پہنچتا نظر آ رہا ہے۔ وقالت امرأۃ فرعون قرۃ عین لی، اور فرعون کی بیوی مومنہ آسیہ نفس مطمئنہ ظاہر ہو چکی تھی، نفس مطمئنہ ظاہر ہو گیا تھا۔ وہ بولی کہ تجھے یوں ہی ڈر لگ رہا ہے، مجھے تو اس سے آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب ہو رہی ہے۔ لا تقتلوہ عسیٰ ان ینفعنا، اس قلب روحانی کو مت قتل کر، مجھے امید ہے کہ شاید اسی سے ہمیں نفع اور فیض پہنچے گا۔ سبحان اللہ، نفس مطمئنہ بولا کہ ہمیں اس قلب روحانی سے فیض پہنچے گا، نفع پہنچے گا، اس کو قتل نہ کر تو میں اس کو بیٹا بنا کے پالتی ہوں۔ اب اللہ پاک نے نفس لوامہ سے لے کر قلب روحانی کو نفس مطمئنہ کی جھولی میں ڈال دی، نفس مطمئنہ کی جھولی میں ڈال دیا۔ اب اس کو خوراک کی ضرورت ہے، خوراک وہی فطرت سلیمہ سے چاہیے، خوراک وہی فطرت سلیمہ سے چاہیے۔ جب پتہ چلا کہ ایک حسین بچہ قلب روحانی شکل موسیٰ میں نفس مطمئنہ کی گود میں آ گیا ہے تو بڑی بڑی شاندار خوراکیں دوڑتی چلی آئیں، بڑی بڑی مرضعات دودھ پلانے والیاں آ گئیں، بڑی بڑی دائیاں آ گئیں۔ ہر کسی نے کہا اس قلب روحانی کو میں دودھ پلاتی ہوں۔ خواہشات آ گئیں، مال کی خواہش دوڑی ہوئی آئی، اس نے کہا میں دودھ پلاتی ہوں قلب روحانی کو۔ ادھر سے دنیا دوڑی ہوئی آئی، دنیا نے کہا اس کو میں دودھ پلاتی ہوں۔ ادھر سے جاہ و منصب دوڑا ہوا آیا، اس نے دائی بن کے کہا اس قلب روحانی کو میں دودھ پلاتی ہوں۔ ادھر زر و سونا چاندی زر اور دنیا دوڑی ہوئی آئی، اس نے کہا اس روحانی دل کو میں دودھ پلاتی ہوں۔ ادھر سے تکبر دوڑی ہوئی آئی اور مردعہ بن کر تکبر آیا دائی بن کر، بولا میں دودھ پلاتی ہوں۔ ادھر سے بخل آیا، اس نے کہا میں دودھ پلاتی ہوں۔ ادھر سے چغلی غیبت آئی، اس نے کہا میں دودھ پلاتی ہوں۔ ادھر سے حسد اور عناد آیا، دائی بن کر اس نے کہا میں اپنا دودھ پلاتا ہوں۔ الغرض ارد گرد جتنی ہوا و ہوس کی دائیاں تھیں اور ہوا و ہوس کی جتنی مردعات تھیں وہ پورے مصر کے شہر سے دوڑی دوڑی آئیں کہ روحانی قلب کو ہم اپنا دودھ پلا لیں تاکہ یہ تباہ ہو جائے۔ رب نے کہا ہم نے ساری خواہشوں کا دودھ اس روحانی قلب پر حرام کر دیا، اس کو دودھ پلائے گی تو وہی فطرت سلیمہ والی ماں پلائے گی۔ فرمایا ارے تکبر رک جا، اس قلب روحانی کے ذریعے ہم اس دنیا میں انقلاب چاہتے ہیں۔ اے تکبر
تو اپنا اثر اس میں نہیں ڈال سکتا۔ اے حرص و ہوس اور لالچ رک جا، تو اپنا دودھ اس کو نہیں پلا سکتا۔ اے دنیا طلب بھی اور دنیا پرستی رک جا، دنیا تو اس پر اپنا اثر نہیں ڈال سکتا۔ اے حرص، ہوس، لالچ، تکبر، بخل، الغرض جتنے رذائل نفس تھے، جتنی تباہ کاریاں تھی نفس کی، جتنے روحانی رذائل تھے، جتنے بد اخلاقیاں تھیں، جتنی غلیظ عادتیں تھیں، جتنی خراب خواہشیں تھیں، ساری انہوں نے ہجوم کر لیا، حملہ کیا۔ دائیاں قلب روحانی کے ارد گرد جمع ہو گئیں، ہر کوئی دودھ لیے کھڑا تھا۔ رب نے کہا ارے بری چیزوں، بری خصلتوں، بری خواہشوں، بری عادتوں دفع ہو جاؤ، یہ روحانی قلب انقلاب کے لیے تیار ہوا ہے۔ تمہارا دودھ میرا موسیٰ نہیں پیے گا۔ حکم ہوا پھر موسیٰ، اے موسیٰ فطرت سلیمہ، اے نفس لوامہ، تو پلٹ کر آ، پرورش نفس مطمئنہ کرے گا، دودھ نفس لوامہ پلائے گا۔ تربیت نفس مطمئنہ کی گود میں ہوگی، پرورش نفس مطمئنہ کی گود میں ہوگی، قلب روحانی کی۔ لوگوں اگر دل کو روحانی دل بنانا چاہتے ہو، دل کے اندر اللہ کا نور اتارنا چاہتے ہو، دل کو مولا والا دل بنانا چاہتے ہو، دل کو اللہ والا دل بنانا چاہتے ہو، دل کا رشتہ شیطان سے توڑنا چاہتے ہو، دل کو نفس کی سلطنت سے آزاد کرانا چاہتے ہو، تو ان گندی خواہشوں کے دودھ پلانا بند کر دو، گندی عادتوں کے دودھ بند کر دو، گندی خسرتوں کے دودھ بند کر دو۔ تمہارے دل کی پرورش صبح و شام گندی عادتوں کے دودھ پر ہو رہی ہو، گندی خسرتوں کے دودھ سے ہو رہی ہو، گندی خوراک سے ہو رہی ہو، اور پھر چاہو کہ دل گندی خسرتوں میں پلے اور مولا سے ملے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ چاہتے ہو کہ دل مولا والا بن جائے تو گندی خصلتوں کے دودھ کی خوراک بند کرو، نفس مطمئنہ کی گود میں دل پلے، نفس لوامہ اور فطرت سلیمہ کا دودھ ملے، پھر یہ موسیٰ بن کے پلے گا۔ جب موسیٰ ایسی خوراک سے پلتا ہے تو پھر فرعون سے جنگ کرتا ہے۔ پھر وہ قلب روحانی حضرت آسیہ نفس مطمئنہ کی گود میں پلتا رہا، اور نفس امارہ فرعون دیکھ دیکھ کر لرزتا رہا۔ نفس لوامہ موسیٰ فطرت سلیمہ آ کے اپنا دودھ پلاتی رہی، اور اللہ کی نگرانی میں موسیٰ قلب روحانی پروان چڑھتا رہا، اور اتنا پروان چڑھا کہ روحانی قلب بالغ ہو گیا۔ روحانی قلب بالغ ہو گیا، اپنے کمال کی طرف چل پڑا، اپنے کمال کی طرف چل پڑا۔ تب اس نے ایک روز، آگے قرآن کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، کہ موسیٰ علیہ السلام صبح گزرے، نظر دوڑائی تو دیکھا کہ سارے شہر کے لوگ بے خبر غفلت میں سوئے پڑے ہیں۔ شہر کے لوگ بولیے وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا۔ موسیٰ شہر کی طرف جو گیا تو دیکھا کہ شہر والے غفلت میں سوئے پڑے ہیں۔ جب قلب روحانی بیدار ہوتا ہے، اس کی معرفت کی آنکھیں کھلتی ہیں اور اسے الوہی شعور ملتا ہے، اس پر سے پردے اٹھ جاتے ہیں اور خدا کی معرفت کی آنکھ نصیب ہوتی ہے، تو روحانی دل پھر اپنے من اور تن کی بستی میں جب نظر دوڑاتا ہے تو اسے ہر طرف غفلت ہی غفلت نظر آتی ہے۔ وہ روتا ہے کہ شہر والے غفلت کی نیند سو رہے ہیں، کسی کو خبر نہیں کہ نفس امارہ اس شہر کے ساتھ کیا کر رہا ہے، کسی کو شعور نہیں کہ نفس امارہ اس بدن کی بستی کی کیا تباہی لا رہا ہے۔ آپ نے غفلت کے
حال میں لوگوں کو دیکھا تو کیا پایا کہ دو افراد آپس میں جھگڑ رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ دو لوگ جھگڑ رہے ہیں، ایک فرعون کی جماعت کا ہے، ایک موسیٰ کی جماعت کا ہے۔ وہ آواز دیتا ہے کہ مجھے بچائیے، تو موسیٰ علیہ السلام بڑھ کر فرعون کی جماعت والے آدمی کو مار دیتے۔ روحانی قلب جب شہر کی طرف متوجہ ہوا اور یہاں سے انقلاب کا آغاز ہوا تو دیکھا کہ دو لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ وہ دو کون ہیں؟ ایک طرف عقل ہے، ایک طرف ہوائے نفس ہے۔ ایک عقل ہے اور دوسرا ہوائے نفس ہے۔ عقل فاستغاثہ الذی من شیعتہ، وہ شخص جو حضرت موسیٰ کے گروہ سے تھا وہ عقل تھی، اور دوسرا جو اس کے شیطان اور فرعون کے گروہ سے تھا وہ ہوائے نفس تھی۔ عقل نے آواز دی، کہا اے قلب روحانی، اے موسیٰ قلب، یہ عقل بولی میں آپ کی طرف رہنا چاہتی ہوں، مگر نفس کی ہوا، نفس امارہ کا یہ سپاہی ہوائے نفس مجھے عقل کہنے لگی مجھے کھائے جا رہا ہے۔ عقل کہنے لگی ہوائے نفس کا غلبہ ہے مجھ پر۔ عقل کہنے لگی میں چاہتی ہوں کہ تیری طرف آؤں، روحانیت کی طرف آؤں، مگر ہوائے نفس عقل پر چھا رہی ہے، مجھے ہوائے نفس سے بچائیے۔ قلب روحانی حضرت موسیٰ بڑے اور یکلخت اس کو مار کے ختم کر دیا۔ یہ سخت ریاضتیں ہیں، سخت مجاہدہ ہے، ہوائے نفس کو ختم کر دیا۔ پھر خیال آیا قال رب انی ظلمت نفسی، نہیں، بالکل نفس کی ہوا کو مارنا تو نہیں تھا، تابع کرنا تھا، مار دیا۔ پھر خیال آیا مولا میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا۔ کیا مطلب؟ مارنا بالکل مارنا نہیں تھا، تو فرمایا پہلے مارا جاتا ہے اور پھر خیال آتا ہے کہ مار کے بعد اب طبیعت میں اعتدال لایا جائے۔ فاغفر لی فغفر لہ انہ الغفور الرحیم، مولا مجھے معاف کر اور میری طبیعت میں اب عدل اور اعتدال پیدا فرما۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ تو نے بے شک مارا، پر ہوائے نفس کو مارا ہم نے تجھے معاف بھی کیا اور تجھے عدل کی طرف بھی لے آئے، تو روحانیت میں اعتدال پیدا کرنے کی طرف لے آئے۔ اور فرمایا کہ موسیٰ اب اعتدال کی طرف لانے کے لیے اب کسی کی تربیت چاہیے۔ سب سے پہلے تیری تربیت اور پرورش نفس لوامہ سے کرائی تھی، اے قلب روحانی۔ پہلی تربیت فطرت سلیمہ نفس لوامہ میں کی تھی، پھر تیری پرورش نفس مطمئنہ نے کی تھی، مومنہ آسیہ نے۔ اب تو اپنے کمال کی طرف جانا چاہتا ہے اور اعتدال کی طرف جانا چاہتا ہے، تو اب چل اس بدن کی بستی سے کوچ کر اور روح کی بستی میں چل۔ بدن کی بستی سے کوچ کر اور روح کی بستی میں چل، تاکہ اب آگے چل کے تیری تربیت روح سے کروائیں، تیری تربیت روح سے کروائیں۔ وہ روح جو مالا اعلیٰ کا فرد ہے، جب تیری صحبت روح میں آئے گی تو وہ مولا سے ملا دے گی۔ تو موسیٰ قلب، وہ قلب روحانی پھر نفس کی بستی، بدن کی بستی کو چھوڑ کے چل پڑے، چھوڑ کر بولیے چل پڑے۔ فلما توجہ تلقاء مدین، اور مدین کی طرف چل پڑے۔ مدین روح کی بستی ہے، مدین کی طرف چل پڑے اور وہاں روح بشکل شعیب بستی ہے۔ قلب حضرت موسیٰ قلب روحانی مصر کو شیطان کی اس نفس فرعون کی بستی، نفس امارہ کی بستی کو چھوڑ کر لوامہ اور مطمئنہ کی پرورش کے مرحلوں سے گزر کر اب سوئے مدین چلتے ہیں، اور مدین بستی یہ روح ہے، روح کی بستی۔ وہاں روح حضرت شعیب کی شکل میں رہتی ہے۔ وہاں جو پہنچے وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ، وہاں
جب مدین پہنچے روح کی بستی میں، تو جب روح کی بستی میں پہنچے تو وہاں چشمہ مل گیا، ایک مدین کا چشمہ ملا، وہ چشمہ چشمہ معرفت تھا۔ جب بدن کی بستی سے انسان کوچ کرتا ہے، نفس پرستی کی دنیا سے کوچ کرتا ہے، نفس امارہ کے تسلط سے نکلتا ہے اور لوامہ اور مطمئنہ کی خوراکیں لیتا لیتا روح کی طرف چلتا ہے، تو تب جا کر خدا کی معرفت کا چشمہ نصیب ہوتا ہے۔ مدین میں روح کی بستی میں جا کے ماء مدین سے مراد چشمہ معرفت الہی ہے۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ مختلف لوگوں کے گروہ اس چشمے سے اپنا اپنا پانی بھر بھی رہے ہیں اور پی بھی رہے ہیں۔ ان گروہوں سے مراد طرح طرح کے اولیاء تھے، عرفاء تھے، اولیاؤں کے غل کے غل اور ہجوم کے ہجوم اور گروہ کے گروہ آ رہے ہیں اور معرفت الہیہ کے چشمے سے سیراب ہو کر جا رہے ہیں۔ ہر کوئی خدا کی معرفت کے چشمے سے پی رہا ہے اور سیراب ہو رہا ہے۔ وہاں حضرت موسیٰ کھڑے ہیں، دو بچیوں کو پانی لے کے دے پلاتے ہیں، وہ جا کر حضرت روح سے شعیب علیہ السلام سے ذکر کرتی ہیں، تو پھر روح کو خبر ہوتی ہے کہ اس چشمہ معرفت الہی پہ اب ایک اور وارد ہوا ہے، جو طالب ہے معرفت حق کا، بلا بھیجتے ہیں اور فرماتی ہے روح، اے قلب روحانی، اگر فیض چاہتے ہو اور درجہ کمال پہ پہنچنا چاہتے ہو تو میری صحبت میں رہنا ہوگا، کہ صحبت روح کے بغیر اب قلب کمال کو نہیں پا سکتا۔ اب حضرت موسیٰ اس روح سے اپنی صحبت اور ان کی مجلس اور صحبت میں رہنے کا معاہدہ کر لیتے ہیں۔ فرماتے ہیں 8 سال رہنا ہوگا۔ روح کہتی ہے قلب 8 سال میری صحبت میں رہنا ہوگا۔ کیا روح کہتی ہے؟ کیا اے قلب، نفس کی دنیا سے نکل آئے ہو، اب میری صحبت میں 8 سال رہنا ہوگا۔ 8 حجج، 8 سال سے مراد حقیقت میں 8 اتوار ہیں کہ تمہیں فنائے صفات کے 8 مرحلوں میں سے نکل گزرنا ہوگا، یکے بعد دیگرے اپنی ذاتی صفات کو فنا کرنا ہوگا، فنائے صفات کے ایک دور سے گزرنا ہوگا، پھر فنائے صفات کے دوسرے دور سے گزرنا ہوگا، پھر فنائے صفات کے تیسرے دور سے گزرنا ہوگا، حتیٰ کہ فنائے صفات کے 8 دور پورے کرنے ہوں گے۔ تو عقل روحانی قلب کہتا ہے کہ اے حضرت روح شعیب علیہ السلام، جب میں صفاتی فنا کے مرحلے مکمل کر لوں تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا اگر وہیں چھوڑ دو گے تو سفر ناتمام رہ جائے گا، اور 2 مرحلے اس کے بعد اور مکمل کر لو تو کامل ہو جاؤ گے۔ قلب روحانی کہتا ہے وہ 2 مرحلے بھی مکمل کروا دیں، تو فرمایا 8 طور فنائے صفات کے ہیں، 2 سال اور گزار لو تو 9 طور میں فنائے ذات کرنی ہوگی۔ یکے بعد دیگرے اپنی خواہشات کو فنا کرنا ہوگا، اپنے افعال کو فنا کرنا ہوگا، اپنی تمناؤں سے فنا ہونا ہوگا، اپنے نام و نمود سے فنا ہونا ہوگا، اپنے ہونے سے فنا ہونا ہوگا۔ جب اپنی ہویت، اپنی انا، اپنی نام و نمود، اپنی خواہشیں، اپنی تمنائیں، اپنی آرزویں، حتیٰ کہ اپنی ساری چیزوں سے فنا ہو کر 8 طور مکمل کر لو گے تو آخر پہ پھر قربت ذات کے قریب جانے کے لیے اپنی ذات سے فنا ہونا ہوگا، پھر فنائے ذات ہوگی۔ جب خود کو خدا میں اپنی ذات کو بھی فنا کر دو گے، یہ 9واں سال یعنی 9واں طور ہوگا۔ 9 مرحلے پر جا کر تمہاری ذات فنا ہوگی، تب 10ویں مرحلوں میں جاؤ گے تو پھر تمہیں بقا کا لباس پہنایا جائے۔ جب اپنی ذات کی فنا کر لو گے تو پھر بقا کا لباس پہنایا جائے گا۔ فنا فی صفات کرنے کے بعد
پھر فنا فی الذات ہوگے، اور جب فنا فی الذات کا مرحلہ طے ہوگا تو پھر باقی باللہ بن جاؤ گے، پھر دیکھنے میں تم ہوگے، بولو گے تم مگر کلام خدا کا ہوگا، پکڑو گے تم مگر گرفت خدا کی ہوگی، چاہو گے تم ارادہ خدا کا ہوگا، دیکھو گے تم نگاہ خدا کی ہوگی، پھر جدھر حکم دو گے خدا کی تقدیر چلتی چلی جائے گی۔ پھر فنائے ذات کے بعد بقا کا مرحلہ آئے گا، فرمایا 10 سال مکمل کر لو۔ قلب روحانی نے اس مالائے اعلیٰ کی روح کے پاس 10 مرحلے مکمل کیے، ذات و صفات کو فنا کر لیا اور بقا کا لباس اوڑھ لیا، لباس اوڑھ کر زوجہ لے کے چلے، فرمایا قلب روحانی اب بقا کا لباس اوڑھ کے چلے ہو، تمہارا سفر مکمل، ذرا سفر دھیان سے کرنا، ابھی پردہ اٹھنے والا ہے، یار تکنے والا ہے۔ اپنی زوجہ کو لے کر قلب روحانی 10 مرحلے فنا بقا کے مکمل کر کے پھر مدین سے چلے، پھر بقعہ مبارکہ میں پہنچے، پھر وادی ایمن میں پہنچے، پھر وادی سینا میں پہنچے۔ جب ارتقاء اور فنا مکمل تھا اور سفر مکمل ہو گیا تو تب نور چمکا، آواز آئی موسیٰ تیری فنا بقا مکمل ہوئی، آج جس جلوہ یار میں پھرتا تھا آج پردہ اٹھا دیا، آپ مجھے تک لے۔ پھر وہ نظر آ گیا، قال لآلہم کثوا انی آنست نارا، پھر وہ نور چمک اٹھا، فرمایا ہے میری بیوی میری طبیعت مانوس ہو رہی ہے، وہ ایک نور آگ کی مانند دکھائی دے رہا ہے، لعلی آتیکم منہا بخبر، لگتا ہے جس یار کی تلاش میں نکلا تھا اس کی خبر مل گئی ہے۔ مگر لوگوں تن کی بستی سے کوچ کیے بغیر یہ خبریں نہیں ملتی، نفس امارہ کی گرفت سے نکلے بغیر نہ فنا کے مرحلے طے ہوتے ہیں، نہ لباس بقا پہنایا جاتا ہے، اور جب تک یہ مرحلے طے نہ ہو یار پردہ نہیں اٹھاتا اور جلوہ نہیں دکھاتا۔ اور جب جلووں کا وقت آتا ہے تو فرمایا مجھے خبر مل گئی، اور جذبۃ من النار، اور اے تو چونکہ تو بھی میرے ساتھ ہے۔ جو لوگ اس مقام پہ پہنچتے ہیں وہ پھر اپنے ساتھیوں کو بھی محروم نہیں رہنے دیتے، خبر لاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی انگاری ساتھیوں کو بھی دے دیتے۔ انگارہ تمہیں بھی لا دیتا ہوں۔ بالآخر نور حق سے ملاقات ہو گئی، نور حق سے ملاقات ہو گئی، آواز سنی، پھر سننے لگے، اور سنتے سنتے طبیعت اتنی مانوس ہوئی کہ ایک روز التجا کر بیٹھے، رب آرینی، مولا سناتا تو ہر روز ہے کبھی دکھا بھی دے۔ ہر روز سنتا ہوں، ہر روز سنتا ہوں، آج دیکھنے کو جی کرتا ہے، ایک اور پردہ اٹھا اور وہ جلوہ کرا بھی دے۔ حاضرین محترم، یہ ایک سفر ہے نفس امارہ سے نجات پا کر اس نور حق سے ملاقات تک کا سفر، مصر سے مدین اور مدین سے وادی ایمن کا سفر۔ مولا وہ دن کوئی ہماری زندگی میں بھی لا کہ ہم بھی اس مصر سے کوچ کریں اور مدین پہنچیں، اور اس مدین کے مرحلے طے کریں، اور ہمیں زندگی میں بھی کوئی ہمارے حال کے مطابق وادی ایمن نصیب کر، جس دن تیرا پردہ اٹھے اور ہم بھی تیرے جلووں سے آشنا ہو جائیں۔ یہ 10 دن جو آ رہے ہیں یہ اس سفر کے لیے ہے۔ ہر ایک کا نصیب کہ کوئی کتنا سفر طے کرتا ہے، کوئی کتنا سفر طے کرتا ہے۔ بس کمر باندھ لیں، کمر ہمت عزم کر لیں، اس اعتکاف کی تیاری کریں، اور اپنے آپ کو بدن اور نفس کی بستی سے لا تعلق کرنا شروع کر دیں، لا تعلق کرنا شروع کر دیں، اور خود کو کھونا شروع کر دیں اس بستی کی طرف کہ شاید کسی خوش نصیب کے 10 دن اور وہ اعتکاف اس کی وادی ایمن بن جائے، اس کی وادی ایمن بن جائے۔ اللہ پاک ہمارے حال پہ کرم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔